محرم کے مہینے کے اندر ہر طرف ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ فلاں یزیدی ہے، فلاں حسینی ہے، فلاں حسینی ہے، فلاں یزیدی ہے۔ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کے ساتھ جنگ کی تھی، کیا یزید کے ساتھ کوئی جاگیر کا مسئلہ تھا، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا، کوئی لین دین اور پیسے کا مسئلہ تھا؟ نہیں، حضرت حسین کی جو یزید کے ساتھ جنگ تھی وہ صرف اس دین متین کے لیے تھی، وہ حق کی خاطر کٹ جانے کی جنگ تھی، حق کی خاطر لڑنے کی جنگ تھی، کسی اور غرض سے جنگ نہیں تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب خطبہ ارشاد فرمایا، ان یزیدیوں کے بارے میں عجیب خطبہ فرمایا، انہم لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد واستأثروا بالفیء وعطلوا الحدود وحللوا حرام اللہ وحرموا حلالہ فانا احق من غیرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر عجیب خطبہ ارشاد فرمایا یہ جو میں ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات کے اوپر میں جنگ کر رہا ہوں، اور کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ وہ کیا فرمایا؟ انہم لزموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی پیروی کو لازم پکڑ لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم رحمان کی بات سن رہے ہیں یا شیطان کی بات سن رہے ہیں؟ کیا ہم آج شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا رحمان کے دیے ہوئے کلام پاک رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں؟ ہر انسان اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ فرمایا حضرت امام حسین نے کہ انہوں نے شیطان کے ساتھ شیطان کی پیروی کو لازم پکڑا اور رب رحمان کی پیروی کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ، کہ یہ لوگ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ تو کیا آج ہم نے معاشرے کے اندر فساد نہیں مچایا؟ کیا آج کے نوجوان نے رات کو کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چیٹنگ کر کے زمین میں فساد نہیں مچایا؟ کیا مالدار نے کسی غریب بیٹی کی عزت لوٹ کر وہ زمین میں فساد نہیں مچایا؟ کیا عدالت جہاں پر انصاف ملتا ہے وہاں پر جج اور قاضی نے ظلم کا ساتھ دے کر، ناحق کا ساتھ دے کر زمین میں فساد نہیں مچایا؟ کیا آج ہم نے دوسرے کا حق دبا کر زمین میں فساد نہیں مچایا؟ کیا آج ہم نے کھیل کے لیے رب کے سجدے چھوڑ کر زمین میں فساد نہیں مچایا؟ کیا ہم نے آج رب کی نافرمانی کر کے، رب کی زمین کو آلودہ کر کے ہم نے زمین میں فساد نہیں مچایا ہے؟ وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ، حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ جو جنگ کی ہے اس لیے کہ انہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی زمین کو آلودہ کر دیا۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر مہنگائی کا بحران ہے، اسی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حکمران ایسے مسلط ہے جیسے ہمارے امان ہیں۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ، اور فرمایا وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، کہ حدود اللہ کو یہ معطل کرتے ہیں۔ حدود اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دی ہوئی شریعت کی سزائیں، کہ جب کوئی شراب پیے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے، جب کوئی چوری کرے گا اسے چوراہے پہ لا کر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جب کوئی زنا کرے گا اسے چوراہے پہ لا کر سمسار کر دیا جائے گا، اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ کیا یہ حدود اللہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے بھی حدود اللہ کو معطل کر رکھا ہے۔ ہم نے جب سے ملک بنا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے حدود اللہ کو قائم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حدود اللہ کو معطل کیا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ جو جنگ کی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے حدود اللہ کو معطل کر رکھا تھا۔ فرمایا ایک وجہ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، کہ جو ارباب اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بیت المال ہے وہ اسے اپنا ذاتی مال سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنا ذاتی مال سمجھ کر وہ سیلاب کی مد میں آیا ہو، وہ زلزلے کی مد میں آیا ہو، وہ کسی غریب عوام کی مد میں آیا ہو، وہ اس بیت المال کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ انہیں غریب کا احساس کوئی نہیں ہے، انہیں غریب کا خیال کوئی نہیں ہے۔ کروڑوں کی ان کی تنخواہیں، ان کے ہزاروں کے جو ہے وہ ان کے گھپلے ہیں، لاکھوں کے ان کے کمیشن ہیں،
انہیں کیا پتا کہ مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے، انہیں کیا پتا جو ہے وہ ایک غریب آدمی کیسے گزارا کرتا ہے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ان کو تو صرف ٹاک شو کے اوپر بیٹھنے پر ایک ڈیبیٹ مل جاتی ہے، تبصرہ کرنے کے لیے ان کو موقع مل جاتا ہے۔ وہ جو غریب کے اوپر سارا کا سارا مہنگائی کا نزلہ گرتا ہے، پھر غریب پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا امام حسین نے جو یزید کے ساتھ جنگ کی ہے، فرمایا کہ اس وجہ سے وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ کہ ارباب اقتدار جو لوگ ہیں بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر اسے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَحَلَّلُوا حَرَامَ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں تھی انہیں حلال کر دیا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا آج ہم نے سود کو پرافٹ کا نام دے کر حلال نہیں کر دیا؟ کیا آج ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کر حلال نہیں کر دیا؟ کیا آج ہم نے جھوٹ کو بانا بازی کا نام دے کر حلال نہیں کر دیا؟ یہ سب کچھ ہم نے حلال کر دیا ہے۔ کیا آج ہم نے چائے پانی کو رشوت کا نام دے کر حلال نہیں کر دیا؟ ہم نے حلال کر دیا ہے۔ وَحَلَّلُوا حَرَامَ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا تھا، ہم نے بھی ایسا کیا، بس نام تبدیل کر دیے۔ ہم نے زمین کے اندر فساد مچایا، اور یقین جانیے یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ معذرت کے ساتھ کہ اگر حضرت امام حسین اور یزید کے دور کے اندر ہم ہوتے اور اگر یہ واقعہ کربلا رونما ہوتا تو ہمارا معاملہ بھی یزید کے ساتھ ہوتا، یا حضرت امام حسین یا یزید آج کے دور کے اندر ہوتے اور ہم بھی اس دور کے اندر ہوتے تو ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہی سارے کے سارے کام کرتے ہیں، ہم وہی سارے کے سارے کرتوت کرتے ہیں جو یزید اور اس کے لشکری اور جماعتی کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم امام حسین کے ساتھ کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ صرف زبان سے اقرار کرنے سے حسینی نہیں بنتا، انسان کو اپنے کردار سے دکھانا پڑتا ہے، انسان کو اپنے عمل سے دکھانا پڑتا ہے۔ ہم پوری زندگی حسین حسین کرتے رہے لیکن ہماری زندگی حضرت حسین کی بالکل اپوزٹ چل رہی ہو تو کل ہمارا حشر پھر حسین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا حشر بھی یزید کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا حشر اس لیے کہ قوم وہی کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا کہ لوگوں شرک کو چھوڑ دو اور یہ جو بدعات ہے اس کو رواج دیا جا رہا ہے، تم لوگ رسول اللہ کی تعلیمات کو کتاب اللہ کو لازم پکڑو۔ حضرت امام حسین نے ان کو خط لکھا۔ تو کیا محرم کے اندر جو بدعات کی جاتی ہیں کیا اس کا کسی کے ہاں رسول اللہ کی زندگی کے اندر، صحابہ کی زندگی کے اندر، تابعین کی زندگی کے اندر، تبع تابعین کی زندگی کے اندر کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ثبوت رسول اللہ خیر القرون کے زمانے کے اندر نہیں ہے وہ تو بدعات ہے۔ آج ہم اصل دین کو چھوڑ کر بدعات کے پیچھے پڑ چکے ہیں، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور کہتے ہیں بھئی یہ جو سنت ہے یہ تو دقیانوسیت ہے، یہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بھئی سورج، سنت کی مثال تو سورج کی طرح ہے کہ جس طرح سورج روشنی دیتا ہے، اور سورج سے دشمنی کسے ہوتی ہے؟ سورج سے دشمنی ہوتی ہے چمگادڑ کو، کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی جو ہے وہ سورج کی روشنی آتی ہے الٹا لٹکنے شروع ہو جاتا ہے، اسے سورج سے جو ہے وہ عداوت ہے، دشمنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے سنت کے ساتھ دشمنی ہے وہ پھر چمگادڑ کے خاندان میں سے ہے، ان کے خاندان میں سے ہے کہ سنت جو ہے وہ سورج کی مانند ہے اور سورج سے دشمنی کرنے والا وہ چمگادڑ ہے، وہ جو سنت سے دشمنی کرے گا وہ چمگادڑ کے خاندان میں سے ہوگا۔